السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میں آپ اور بہت سارے پاکستانی کافی عرصے سے یہ بات سوچ رہے تھے کہ پاکستان میں یہ جو جاری عدالتی بحران ہے یہ کیوں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنی ہی عدالت کے جو سینئر ججز ہیں ان کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے، ان کو اہم کیسز میں جو بینچز میں نہیں ان کو بٹھاتے، جو بہت سارے جو مقدمات ہیں خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ صرف 2 3 4 لوگ ہی ان کو کیوں سنتے ہیں، دوسروں کے پاس وہ کیسز کیوں نہیں جاتے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ہائی کورٹس کے اندر بھی تھی، وہاں پر بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ایک چیز تو بالکل واضح تھی کہ جناب یہ سارا کچھ عشق عمران میں ہو رہا ہے، لیکن اب جو حالات اور واقعات گزرتے ہیں، وقت گزرتا ہے، حالات اور واقعات سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ صرف عشق عمران کا چکر نہیں ہے، بات بیچ میں کچھ اور بھی ہے۔ آپ نے گانے کے بول سنے ہوں گے کہ میں نہیں بول دی لوگوں، میں نہیں بول دی میرے چ میرا یار بولدا۔ یہاں پہ کچھ صورتحال ایسی ہے، یہاں پہ جو کچھ بھی بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں وہ اصل میں ان کا یار بول رہا ہے۔ یار یعنی کہ سامنے کوئی اور ہے، پیچھے کوئی اور ہے، لیکن ایک کردار پاکستان میں ایسا بھی ہے کہ وہ جب بھی بولتا ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کون بول رہا ہے، اور وہ کردار ہیں میاں جاوید لطیف صاحب۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ عقاب والے گروپ میں وہ شامل ہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے، لیکن آج جو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اس کی اہمیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ماضی کی تمام پریس کانفرنسز سے زیادہ ہے۔ پہلے بھی بڑا بلنٹ بولتے ہیں، لیکن آج انہوں نے بہت سارے رازوں سے پردے اٹھائے ہیں اور کچھ سوالات کیے ہیں۔ وہ رازوں سے جو پردے اٹھائے ہیں وہ پروجیکٹ عمران خان کے کردار کے حوالوں سے ہیں، اور جو کردار ان میں سے ان کے مطابق جو کردار رہ گئے تھے اب وہ اس سارے سسٹم کے اندر سے اپنے لیے کچھ تلاش کریں، جس کی وجہ سے یہ سارے ملک کو ایک سٹیک پر لگا دیا گیا ہے، آئین کو سٹیک پر لگا دیا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب تحریک عدم اعتماد والا معاملہ تھا پنجاب اسمبلی میں، اور جو حمزہ شہباز شریف کی گورنمنٹ والا معاملہ تھا، اس میں آئین کو باقاعدہ طور پہ ری رائٹ کر دیا گیا۔ آج بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں کہ جناب آئین کی یہ خلاف ورزی، آئین کی وہ خلاف ورزی۔ آپ یقین مانیے ان تمام لوگوں میں سے کسی کے پیٹ میں کوئی مروڑ نہیں اٹھا کہ جب سپریم کورٹ نے ایک اختیار نہ ہونے کے باوجود آئین کو ری رائٹ کر دیا۔ جب ایک طرح کی صورتحال تھی تو انہوں نے ایک طرح کا فیصلہ دیا، اسی صورتحال جب وہی دوسرے کے حق میں جانے لگی تو انہوں نے دوسری طرح کا فیصلہ دے دیا، لیکن ان دونوں فیصلوں سے فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو پہنچایا گیا، چاہے اس کا ایک ورژن لے لیا جائے چاہے دوسرا ورژن لے لیا جائے۔ اور وہ یہ معاملہ بھی بڑی سامنے کی بات ہے۔ پھر جو 25 مئی کا لانگ مارچ تھا اس میں عمران خان صاحب جب آ رہے تھے اسلام آباد میں، راستے بند تھے تو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جناب نہ صرف یہ کہ عدالتوں نے راستے کھولنے کا حکم جاری کیا، بلکہ اسلام آباد کی انتظامیہ اور پولیس کو یہ پابند بھی کیا کہ ان کو H9 میں ایک مخصوص مقام بھی دیا جائے، وہاں پہ ان کو سیکورٹی بھی دی جائے۔ یہ سارا کچھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود عمران خان اپنے فالوورز کے مسلسل بلو ایریا میں آنے کا کہتے ہیں، بلو ایریا میں ریڈ زون کے پاس آ کے جو آتش زدگی کی گئی، جو درختوں کو آگ لگائی گئی، جو توڑ پھوڑ کی گئی، جو پولیس والے زخمی کیے گئے، جو گاڑیاں توڑی گئی، وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن جب عدالت ہی کے حکم کی خلاف ورزی پر حکومت درخواست لے کر جاتی ہے تو عدالت کی ایک معزز ممبر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو نوٹس تک نہیں کرتے، نہ عمران خان کو نوٹس کرتے ہیں، نہ پی ٹی آئی کو نوٹس کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل از خود آ جاتے ہیں وہاں پر اور وہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک فاضل جج صاحب کہتے ہیں کہ آپ خاموش رہیں، ہم ہیں نا، ہم بات کر رہے ہیں۔ یہاں تک یہ سچویشن بن گئی تھی کہ پاکستان کے اندر لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اور وکیل نہیں کرتی، انہوں نے جج کیے ہوئے ہیں، یہ ایک الزام لگتا ہے۔ بہرحال ہمارا مقصد الزامات کی طرف جانا نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو اپنے تجربے پر سنا دوں، اس سے آپ کو یہ آسانی ہوگی کہ یہ جو موجودہ سچویشن ہے اور جو میاں جاوید لطیف صاحب بات کر رہے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب باجوہ صاحب کی پہلے 3 سال کی وہ ٹینیور پورا ہوا تھا اور عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم ان کو ایکسٹینشن دی، تو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے جسٹس آصف سعید کھوسا، اور انہوں نے اس کو نوٹس لے لیا۔ پھر وہ جو رگڑا پڑا، جو ایک رسوائی ہوئی، جو سارا تماشا بنا، وہ سارا کچھ سب کے سامنے ہے۔ اچھا اس وقت پھر ہم نے اپنے کچھ سوچ سے پوچھا کہ جناب یہ کیوں، مطلب اتنی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ، ماضی میں بھی ایکسٹینشنز ہوتی رہی ہیں، تو یہ اب کیوں کہا جا رہا ہے کہ نہیں قانون بنا دیں، پارلیمنٹ سے یوں کروا لیں، یہ ایسے نہیں چلے گا ویسے نہیں چلے گا۔ تو اس وقت پھر جناب ایک بہت ہی معتبر ذریعے نے مجھے یہ بات بتائی، ان کا جناب یہ سارا جھگڑا جو ہے وہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ اس میں کوئی آئینی اور قانونی ہچ ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یار پھر کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جو بات بتائی اس وقت وہ بات مطلب سمجھ میں آتی تھی بات۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو عمران خان صاحب کا لانے والا سارا پروجیکٹ ہے، پروجیکٹ عمران خان، اس کے بہت سارے حصے دار تھے، اس میں عدلیہ کے لوگ بھی شامل تھے، اس میں
उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी शामिल थे, उस वक्त सियासतदान भी शामिल थे, तो सबको अपना अपना ऐसा मिला। और जब इमरान खान साहब को बनवा दिया गया 2018 के इलेक्शन में वज़ीर आज़म के नतीजे में, तो उनको तो वज़ारत उज़्मा मिल गई। अच्छा, अब उन्होंने उनका ये कहना था कि जी अब जो आर्मी चीफ थे उस वक्त के जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनको भी 3 साल की एक्सटेंशन मिल रही है। तो जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, उनका जो है वो मामला कुछ और है। मैंने कहा जी क्या मामला उनका, ये जो आपको अदालतों में नजर आ रहा है ये मामला नहीं है। उनका मामला ये है कि वो कहते हैं कि भाई वो तो 5 साल के लिए बन गए वज़ीर आज़म, ये 3 साल एक्सटेंशन लेके 6 साल ये लगा देंगे। तो मैंने कहा था 2.5 महीने की चीफ जस्टिसशिप के लिए ये सारा कुछ किया था, वो तो मैंने वैसे भी बन जाना था, तो इस तरह तो फिर नहीं होगा। ये वो बैकग्राउंड में बातचीत थी जो चल रही थी, जबकि सामने खबरें कुछ और चल रही थी कि ये आईनी मसला है, ये आइन में तरमीम करते हैं, ये पार्लियामेंट में ज्वाइंट पे कानून ले यूं करते हैं वो करते हैं। उस कानून के बगैर भी पहले आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होती रही। तो उसने उन्होंने कहा कि जनाब मामला ये है। फिर मैंने कहा कैसे होगा, जी बस कुछ ले दे के करना पड़ेगा मामला। अब वो क्या लिया गया क्या दिया गया ये हमें नहीं पता, ये अल्लाह जानता है, आसिफ सईद खोसा सब जानते होंगे। लेकिन ये बात उस वक्त हुई। अब जब आज मियां जावेद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बड़ी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके अंदर उन्होंने जो बातें की, एक तो उन्होंने बड़ी ब्लंट होकर ये बात कही कि जनाब नवाज शरीफ के बगैर 2023 का इलेक्शन काबिल कबूल नहीं है और ना ही हम ये इलेक्शन होने देंगे नवाज शरीफ के बगैर। और उन्होंने कहा कि जो मुजस्समा तराशा गया है उसे धूप नहीं लगने दी जा रही। उनका इशारा इमरान खान की तरफ था और उन्होंने कहा कि उनको एहतसाब उनका नहीं होने दिया जा रहा है इमरान खान साहब का। ये याद रहे कि जावेद लतीफ साहब जिस पार्टी में हैं उस पार्टी की इस वक्त हुकूमत, और इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का एहतसाब नहीं होने दिया जा रहा। यहाँ पर जो है जरूरी है कि लोग सच कह दें कि क्या क्या गलतियां हुई, हकायक कौम के इल्म में हैं, लेकिन आप अपनी ज़बान से कहते हैं। वो इदारों के कुछ लोगों से मुखातिब थे और उसमें जो गालिबन जो ज़्यादा उनका इशारा जो था वो अदलिया में बैठे हुए, अदलिया के इदारे में बैठे हुए लोगों की तरफ था। उन्होंने कहा कि या इस मुजस्समे को बनाने के लिए क्या क्या गलतियां की गई, उससे बचाने के लिए अब मजीद गलतियां की जा रही हैं और ये खदशा है कि कहीं ये मुजस्समा पिघल ना जाए और प्रोजेक्ट जो है सारे का सारा वो बेनकाब ना हो जाए। उनका कि एक दिन ये प्रोजेक्ट बेनकाब होना है, लेकिन ये पाकिस्तान की कीमत पर बेनकाब नहीं होना चाहिए। और इस तरह जो है पाकिस्तान जिस तरह से अब मुल्क को चलाया जा रहा है कि वो जो किरदार हैं, वो जो पसे पर्दा किरदार हैं, वो सामने आए बगैर इमरान खान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनका कि इस तरह पाकिस्तान चलता नजर नहीं आता। और उनका ये कहना था कि अदारों के साथ बैठे जो लोग हैं उनके साथ मिलकर जो है ये सारी तबाही की गई। ये सिर्फ एक सियासी मामला नहीं था। उनका कि हर एक को जो हिस्सा देना था वो दिया गया और अब जो सारा फसाद मचा हुआ है वो जिनको उनका हिस्सा अभी तक नहीं मिला था प्रोजेक्ट इमरान खान के किरदारों को, ये वो अपना हिस्सा लेने के लिए जो सारा जो तूफान जो है वो आईनी बहरान, कानूनी बहरान, अदालती बहरान क्रिएट किए हुए हैं। और उन्होंने फिर मिसाल दी। उन्होंने कहा कि चंद रोज कबल गुलिस्तान में गुकला कन्वेंशन हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर जो है वो अमान उल्लाह कमरानी साहब थे। उन्होंने वो जो बातें की, जो शौकत सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं, और फिर जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं साकिब मिसाल के हवाले से, और फिर जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जनरल फैज के हवाले से जो इनके शफात हैं और जो इमरान खान खुद इनके शफात कर रहे हैं, ये सारा कुछ उन्होंने कहा कि ये सामने आ रहा है। और आज जो है वो इमरान खान साहब जनरल बाजवा के खिलाफ बात करते, लेकिन जनरल बाजवा उसका जवाब नहीं देते। जनरल बाजवा को चाहिए कि उसके हवाले से सच बताएं, और फिर अगर जनरल बाजवा जवाब नहीं देते तो फिर जनरल फैज को चाहिए कि वो सच बता दें। अब ये सब लोग रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि क्या, और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो वाकई वो बात काबिल गौर है। वो कहते हैं कि क्या रियासती इदारे इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो कच्चे के इलाके में तो कामयाब ऑपरेशन कर लेते हैं, लेकिन ज़मान पार्क और ज़हूर इलाही रोड लाहौर पर ऑपरेशन नाकाम हो जाता है। क्या वजह है कि कच्चे के इलाके में जहां पर उन पर रॉकेट लॉन्चर फायर किए जाते हैं वहां पर तो वो फाते होते हैं, उनको काबू भी कर लेते हैं, उनको गिरफ्तार भी कर लेते हैं, लेकिन ज़मान पार्क और ज़हूर इलाही रोड के अंदर से जो पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, जो गुलेलें मारी जाती है, वहां पर ये ऑपरेशन नाकाम नजर आता है। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई तो गड़बड़ है। और फिर उनका ये भी कहना था कि जनाब हुकूमत वक्त की ये सारी जिम्मेदारी नहीं है, जो इदारों के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है। एहतसाब जो है वो आईनी हाथों से होना चाहिए और उनके खिलाफ भी होना चाहिए जिनके साथ मिलकर सारी मनसूबाबंदी की गई थी। और फिर उन्होंने नवाज शरीफ के वाले से बात की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के बगैर जो है वो इलेक्शन ना होगा 2023 का, ना हम होने देंगे। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का जो असल जराइम है वो आलमी ताकतों के हवाले से हैं। आलमी ताकतों की नज़र में नवाज शरीफ इसलिए मुजरिम हैं कि वो सी पैक लेकर आए थे, जो कि आलमी ताकतों और उनके पाकिस्तान में मौजूद सहूलतकारों को कबूल नहीं था। और नवाज शरीफ के आने से वो सब लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएंगे।
اور اسی وجہ سے وہ عمران خان کو تحفظ دیا جا رہا ہے، مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو لے آیا جائے. ان کا اشارہ جو ہے وہ بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں، امریکہ ہے یا جو یورپین ممالک ہیں، جو امریکہ اور مغربی ممالک، اب وہ تو سارے کھول کے سامنے آ گیا. اب آج کا بھی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، اب بلا نہا وہ جو ملاقاتیں ہیں عمران خان کی اور ان کی پارٹی کے لوگوں کی امریکن کے کانگریس مین سے ہو رہی ہیں، مسلسل ہو رہی ہیں. اور اب کوئی نہیں کہتا کہ جناب یہ تو غداری ہے اور یہ کوئی سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. لیکن میاں جاوید لطیف نے اس حوالے سے اشارہ کیا اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو قوم کو اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے، باقی عالمی طاقتوں کا پاکستان میں مفاد سرو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس سے قوم کو کوئی غرض نہیں ہے. اور بحیثیت قوم جو ہے وہ بڑی پہلے ہی بڑی قیمت ادا کی جا چکی ہے ان طاقتوں کو سرو کرنے کے لیے. ان کا جو اشارہ وہ پروجیکٹ عمران خان کی طرف تھا اور ان کا کہ جو آئین اور قانون کا جو اطلاق ہے وہ 2023 کے الیکشن کے حوالے سے تو آپ کو یاد آ جاتا ہے، لیکن 2015 سے 17 تک یاد نہیں آیا. اور جب پنجاب میں آئین ری رائٹ کیا جا تھا اس وقت بھی یہ یاد نہیں آیا. اور آج انہی اداروں کے لوگوں کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں. ان کا اشارہ جو سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے پاک فوج کے خلاف اور عدلیہ کے کچھ لوگوں کے خلاف، ان کا کہ ان کے خلاف کیوں آئین اور قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی جو کچھ اتنا کچھ سرے عام کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی تو آئین اور قانون کا اطلاق ہونا چاہیے. تو یہ جو انہوں نے آج راز ہیں یہ انہوں نے پہلی بار کھل کر بات کی ہے. اشارتاً کنایتاً وہ بات کرتے رہتے تھے، روز ہر دوسرے تیسرے روز وہ کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی میڈیا ٹاک کرتے ہیں. لیکن آج جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہی نتیجہ یہ نکلتا ہے. میں نے آپ سے جو شروع میں عرض کی تھی کہ میں نہیں بولتی، میرے سے میرا یار بولتا. میاں جاوید لطیف کی زبان کو نواز شریف کی زبان سمجھا جاتا ہے. اور نواز شریف صاحب اگر میاں جاوید لطیف صاحب کو بات کر رہے ہیں، مریم نواز کی بات کر رہی ہیں، یا ان کی اپنی پارٹی سے باہر جو سٹانس مولانا فضل الرحمان کا ہوتا ہے، ان تینوں کے پیچھے نواز شریف بولتا ہے. تو یہ بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ یہ سارا جھگڑا جو ہے، یہ سارا فساد اس چیز کا ہے. اس وقت جو آئین کے معاملات ہیں، جو عدالت کے معاملات ہیں، بینچ بنانے والے معاملات ہیں، کل جو ہے سپریم کورٹ وہ سننے جا رہی ہے وہ کیس جو انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک ایڈوانس میں اسٹے آرڈر دے دیا تھا. اب کل اس کی سماعت ہوگی جب چھٹیاں ختم ہوں گی، اور اس سماعت کے دوران پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو بدلتی ہوئی دکھائی دیں گی. اور یہ جو سارے معاملات ہیں، اب اس بینچ میں وہ جو پرانے جو پاناما والا بینچ تھا اس والے سے اگر دیکھیں تو اس وقت ثاقب نثار صاحب تھے، وہ ریٹائر ہو گئے. آصف سعید کھوسہ صاحب ریٹائر ہو گئے. جسٹس گلزار ریٹائر ہو گئے. جو اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی ریٹائر ہو گئے جو چیف جسٹس نہیں پہنچے لیکن اس میں شامل تھے. لیکن اس وقت جو پاناما کا بینچ تھا، یہ جو سیسلین مافیا اور یہ سارے بڑکیاں نواز شریف کی نااہلی اور پارٹی پر پابندی اور صدارت پر پابندی اور انتخابی نشان پر پابندی، سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا، یہ سارا کچھ جو کچھ کرتے رہے. نگران جج بیٹھے رہے، جاز الحسن صاحب، یہ ہم پچھلے پروگرامز میں آپ کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں کہ ان سب کا پرسنل کیا گرج ہے. لیکن اس کی تصدیق پھر ایک جو پرانا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ایک بڑے سینئر اور طاقتور ترین شخصیت سے میری ملاقات ہوئی تھی. تو ان سے میں نے جب پوچھا تو وہ لازم بات آف دی ریکارڈ انہوں نے بات کی. تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس وقت ہوا اس میں جو ہم لوگوں کا کردار تھا وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جو اس وقت کے جج صاحبان تھے ان لوگوں کے ذاتی جو معاملات یا قدورتیں بھی شامل تھی. لیکن جہاں پر یہ معاملہ اس سے آگے کا ہے، کیونکہ اس پروجیکٹ میں سے جس نے جو حصہ لیا وہ لے لیا. اب جو حصے لے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ثاقب نثار صاحب کی بیٹی کی آڈیوز بھی آ رہی ہیں جی 1 کروڑ 20 لاکھ کا ٹکٹ جناب ابا جی نے بڑی محنت کی ہے، بابا نے بڑی محنت کی ہے. تو وہ ابھی بھی کسی نہ کسی صورت وصول کر رہے ہیں. لیکن جو اس وقت اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کے بھی ٹرکوں کی آڈیو لیج آ گئی، لیکن چیف جسٹس بیٹھے ہوئے کہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس انہوں نے نہیں سننا. ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہتے ہیں میں میسج بھی دے رہا ہوں، اور وہ پتہ نہیں جو بھی میسج وہ دے رہے ہیں. تو یہ جو کچھ کردار بچ گئے ہیں اب یہ چاہتے ہیں کہ 3 سال عمر عطا بندیال کو مل جائیں، 3 سال جسٹس اعظم احسن صاحب کو مل جائیں، اور باقی وہ جو منیب اختر صاحب کو مل جائیں. اس تمام کے ساتھ تمام چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. اور ان سب چیزوں کو پہلی بار اب جو صاحب ہیں میاں جاوید لطیف صاحب، انہوں نے اب ان پر کھول کے بات کی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے اگر ہم بات کریں تو شاید اب یہ کھیل جو ہے وہ پروجیکٹ عمران خان کے جو بقیہ کردار اس وقت موجود ہیں اداروں کے اندر بھی ان کے ہاتھوں سے بھی نکل چکا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.